نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْرِعُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم صدق اللہ غزوہ احد کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کی تربیت فرمائی ہے۔ جیسے غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر میں مسلمان جماعت کو اللہ تعالی نے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا، تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر مسلمان جماعت میں کچھ غلطیاں اور غفلتیں پیدا ہو گئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ محض مسلمان ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہماری نصرت اور فتح اور ہماری کامیابی یقینی ہوگی، ہم مسلمان ہیں لہٰذا اب جو بھی دشمن ہمارا ہوگا وہ ہمیشہ ناکام ہوگا۔ اللہ کے قوانین، ضابطے اور تعلیمات چاہے ہم اپنائیں یا نہ اپنائیں، یہ گویا کہ ایک گونا ان کے اندر ایک غفلت سی پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن مقدس نے غزوہ احد کے اندر مسلمان جماعت کو ان کی ان غلطیوں اور کوتاہیوں پر تنبیہ کرنے کے لیے ان کو لغزش سے دوچار کیا، شکست سے دوچار کیا۔ درمیان میں تھوڑے سے وقت کے لیے شکست اٹھانی پڑی اور کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا کہ 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں کافی زخمی ہوئے، آپ کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارکہ وہ زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کے اندر جو آپ نے خود پہن رکھا تھا اس کی کڑیاں کچھ گھس گئی، اور مسلمانوں کی حالت بھی اسی طرح بہت ذبح حالی کی تھی جس کا قرآن نے یہاں نقشہ کھینچا ہے۔ اور یہ بات واضح کی ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں ایک غم پہنچا ہے اس موقع پر، کہ اس موقع پر ہی یہ بھی ایک بہت بڑا غم مسلمان جماعت کو ایک دفعہ لاحق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور وصال کی خبر پھیل گئی، تو اس کی وجہ سے بھی مسلمان بہت پریشان ہوئے، اور پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ بعد میں اگرچہ یہ شکست عارضی اور وقتی تھی کہ دشمن پر رعب ایسا غالب آیا کہ وہ میدان چھوڑ کر جو کچھ انہوں نے تھوڑا بہت مسلمانوں کا نقصان کیا اسی کو ہی اپنی فتح کے جشن مناتے ہوئے وہاں سے راہ فرار انہوں نے اختیار کی، اور مسلمان ان کے تعاقب میں
یہاں تک کہ حمراء الاسد ایک مقام ہے، یہ غزوہ احد اور مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں تک اس کے تعاقب میں گئے، لیکن دشمن وہاں ٹھہر نہ سکا، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا مکہ کا راستہ اختیار کیا۔ تو بہر صورت آخر کار تو پھر بھی مسلمانوں کو ہی فتح ہوئی کہ میدان چھوڑ کر دشمن ہی وہاں سے فرار اختیار کرتا ہے۔ مسلمان وہیں احد کے اندر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کا سینہ مبارک آپ نے دیکھا کہ چاک کر دیا گیا ہے، اور ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبانے کی کوشش کی، جب نہیں چبا سکی تو باہر اگل دیا، اور اس طرح کچھ اور صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ان کے اعضاء کو کاٹ دینے کا عمل پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک تکلیف بھی تھی کہ بہت نقصان ہوا، تو آپ نے جنازہ یہیں پڑھایا۔ آپ یوں کرتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہ رکھا رہا، باقی ایک ایک کا جنازہ لایا جاتا تھا، اور اس طریقے سے آپ نے 70 افراد کا جنازہ پڑھا، حضرت حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا۔ اور یہ دیکھیں احد کے میدان میں ہی یہ عمل ہو رہا ہے، آپ نے یہیں ان صحابہ کی تدفین بھی کی، تجہیز و تدفین بھی یہیں عمل میں آئی ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ میدان میں آخر کار غلبہ حضور کو اور حضور کی جماعت کو، دشمن وہاں سے بھاگ گیا۔ اگر دشمن کے پاس تو بڑا بہترین موقع تھا کہ مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا ہے، تو اب وہ میدان اپنے قبضے میں لیتا، مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیتا، مدینہ پر حملہ کرتا، لیکن ان میں سے وہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکا، ان پر ایسا رعب طاری ہوا۔ تو ان کو اگرچہ انہوں نے نقصان کیا مسلمانوں کا، لیکن ان پر مسلمانوں کی ہیبت ایسی بیٹھی، کیونکہ مسلمان اس عارضی شکست کے بعد ایسے سنبھلے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جانشاران ایسے جمع ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا دفاع کرتے ہوئے، قرآن مجید نے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابتدا میں تو جب دشمن کی یکبارگی ان کا حملہ ہوا تو مسلمان ایک دفعہ بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ پہاڑی کو جس کا رخ ہوا ادھر کو، کچھ پہاڑی پر چڑھنے لگے، کوئی مدینہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بلا رہے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، مسلمانوں کہاں جا رہے، اللہ کے بندو ادھر میرے پاس آؤ۔ اس بھگدڑ میں جب دشمن کا حملہ بھی ہو رہا ہے، بھگدڑ مچ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک دفعہ تو اس حضور کی آواز کی کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی، کسی نے وہ بات سنی ہی نہیں۔ اللہ نے اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول پیچھے سے بلا رہے تھے اور تم بھاگے جا رہے تھے، تم مڑ کے بات ہی نہیں سن رہے تھے، کسی ایک کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، ایسی تم پر وہ حالت طاری ہو گئی تھی۔ اللہ نے تمہاری یہ غلطی معاف کر دی، بھاگنا نہیں چاہیے۔ میدان جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کرنا سب سے بڑا جرم ہے، اکبر الکبائر اس کو کہا گیا کہ میدان جنگ سے ایک مسلمان محض جان بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس موقع پر منافقین یا کمزور ایمان والے انہوں نے طرح طرح کی باتیں بھی شروع کر دی، اور خاص طور پر منافقین نے جب مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، دیکھو ہماری بات نہیں مانیں گے، انہیں ہماری اگر اختیار ہوتا تو یہ مسلمان اتنے شہید نہ ہوتے۔ ہماری رائے تو یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، جیسے عبداللہ بن ابی منافق کا مشورہ تھا، ہماری بات نہیں مانے گی، اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو آج ہم اتنے قتل نہ ہوتے ہمارے لوگ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جس کے لیے جو موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے نا، تو وہ تو آنا ہی ہے، تم اپنے بستروں پر بھی ہو اور موت تمہاری آ چکی ہے، تم نے میدان جنگ میں مرنا ہے تو اللہ تمہیں بستروں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دے گا۔ یہ تم کیا جاہلیت کی خیالات اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہو؟ اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت سے انسان آگے پیچھے نہیں جا سکتا۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، جس کی جو عمر ہے نہ وہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ مسلمان اس یقین کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے بڑا پرعزم ہوتا ہے، بڑا بہادر اور دلیری سے لڑتا ہے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے۔ لیکن یہ اس موقع پر جو مسلمانوں نے منہ موڑا اور میدان انہوں نے چھوڑا، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، اس پر اللہ نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے اور ڈانٹ پلائی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دی ہے تمہاری اس غلطی کو، کیونکہ یہ غلطی تو تم سے ہوئی ہے،
لیکن اللہ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا کیونکہ تمہارے اندر اخلاص ہے، سچائی ہے، اپنی اس غلطی پر ندامت ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اس اللہ نے معاف کر دیا۔ اس سارے واقعے کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم نے ان لوگوں کا کہا مانا جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا ہے، تو وہ تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں واپس پلٹ دیں گے کفر میں، وہ تو تمہیں کافر بنا، فتنقلبوا خاسرین، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یاد رکھو تم بھی نقصان اٹھانے والے ہوگے، وہ تو تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ کافروں نے پراپوگنڈے بھی شروع کر دیے، منافقوں نے پراپوگنڈے شروع کر دیے، کچھ مسلمان کمزور مسلمانوں نے پراپوگنڈے شروع کر دیے، جو دشمن آ رہا ہے دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جو لوگ اس غزوہ احد میں ہمارے ساتھ تھے وہی دوبارہ دشمن کے تعاقب میں نکلیں گے، ہم دشمن کا پیچھا کریں گے، لیکن دشمن کو وہاں رکنے کا موقع نہیں ملا، بلکہ وہ ایسا اس پر ہیبت اور رعب پیدا ہوا کہ اس نے جا کر مکہ میں ہی جا کر پناہ لی اور سکون لیا۔ تو لیکن یہ پراپوگنڈا جو کیا جا رہا تھا کہ دشمن تمہارے اوپر پھر حملہ کرنے والا ہے، فرمایا اگر ان کی باتوں میں تم آ گئے اور تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ وہ تو تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، اس لیے ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یقیناً ہم ان کے دلوں میں جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا ہے رعب پیدا کر دیں گے تمہارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دشمن ابھی 1 میل کی مسافت پر ہوتا ہے، میری ہیبت اور رعب اس پر طاری ہو جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں رعب کیوں پیدا ہو جائے گا؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کی ذات پر ان کا یقین نہیں ہے۔ مشرک آدمی ڈھل مل یقین ہوتا ہے، وہ کبھی کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر رہا ہوتا ہے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ نے جن کی شراکت کی کوئی سند اور دلیل نہیں اتاری، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس سے برا اور کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور یہ جہنم کا ٹھکانہ کن کے لیے ہوگا؟ ان کے لیے جو دنیا میں انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، تو جہنم یہ ٹھکانہ ہے ظالمین کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، منافقوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی نصرت اور مدد کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، اللہ مسلمان جماعت کی مدد کرے گا، تو اب یہ کیا ہوا؟ اللہ نے مدد کرنے کی بجائے الٹا ہمارے آدمی مارے گئے، اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی؟ اس طرح کے منافقوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، سچا کر دکھایا تھا کہ تمہاری مدد کی تھی، میدان میں تم دشمن پر غالب آ گئے تھے، ابتدائی میں غالب آ گئے تھے کہ اذ تحسونہم باذنی، کہ تم ان کے افراد کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جو چیز تمہیں پسند تھی یعنی فتح و نصرت، وہ دکھلانے کے بعد تم نے کیا ایک کمزوری دکھلائی۔ وہ کمزوری کیا دکھلائی؟ کہ تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، فتح و نصرت آ گئی لیکن پھر تم نے میدان چھوڑ دیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کا ایک دستہ جو ایک درے میں مقرر کیا تھا، ان کو حکم یہ تھا کہ تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور ان کا امیر بھی انہیں روک رہا تھا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے تھے کہ ہمیں حضور کا حکم یہ ہے کہ ہم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، لیکن تم میں سے 49 افراد نے بزدلی کا وہاں مظاہرہ دکھلایا، اور حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور جو حکم دیا گیا تھا اس کے معاملے میں تم جھگڑنے لگے۔ ایک فریق نے کہا، ایک جماعت نے کہا کہ نہیں اب فتح ہو گئی، اب کامیاب ہو گئی، دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو اب ہمیں یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ اور دوسری جماعت نے کہا نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تو یہ تم نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا، اذا تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے نافرمانی کی اپنے امیر کی، امیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، یا اسی طرح وہ جو امیر حضور نے مقرر کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر، اس کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی، تم نے ڈسپلن کو توڑا۔ تو اللہ کی نصرت یقیناً آتی ہے، لیکن یہ یاد رکھو اللہ کی نصرت اپنے قوانین پر عمل کرنے والوں کے لیے آتی ہے۔ جو اللہ نے قوانین بیان کیے ہیں، بتائے ہیں
یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت تم اس کے قوانین کو توڑو تب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمان جماعت ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ اللہ کے قوانین اور سنن کو اپناتی رہے گی تو اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اور جب وہ اللہ کے قوانین اور سنتوں کو چھوڑ دے گی، اس کے طریقوں کو اصولوں کو چھوڑ دے گی، تو پھر اللہ کی نصرت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت کا بھی ایک قاعدہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ تم بزدلی دکھلاؤ، نافرمانی کرو، اور پھر بھی کہو کہ اللہ کی نصرت کدھر چلی گئی؟ اس نے تمہاری نصرت کی تھی جب تم نے ابتدا میں ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، اپنے امیر کی اطاعت کی، لیکن پھر جب تم میں یہ خرابیاں پیدا ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا بھی دی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو دنیا کے طالب تھے، اور وہ میدان جنگ میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ تھوڑے سے وہ لوگ تھے جو آخرت کے طالب تھے۔ یہ تقریباً 10-11 افراد تھے جو اس درے میں ڈٹے رہے، لیکن دشمن کی یلغار اتنی سخت تھی کہ سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اس درے کو چھوڑا نہیں، دشمن کو روک نہ سکے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر کیا ہوا کہ تم کو ان دشمنوں سے پھیر دیا۔ تمہاری اس غفلت کے نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دشمن کا جو مقابلہ کر رہے تھے، تم شکست دے رہے تھے، تمہاری شکست اس وقت وہ ہزیمت میں، تمہاری فتح جو ہے، جو تم دشمن کو شکست دے رہے تھے تم فتح مند ہو رہے تھے، اب وہ تمہاری فتح مندی شکست میں بدل گئی۔ صرفکم عنہم، کہ تم کو ان دشمنوں سے پھیر دیا۔ اور یہ بھی کیوں کیا؟ یہ اللہ نے جو تمہیں اس موقع پر پھر تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے کہ لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہارا ابتلا ہو۔ بندہ جب تک مصیبت میں نہیں مبتلا ہوتا نا، تو اس کے چھپے ہوئے جوہر نہیں کھلتے، اس کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی جو اس میں صلاحیت رکھی ہے وہ استعمال نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کے اندر جو مخفی طاقتیں اور قوتیں رکھی گئی ہیں، جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر غور و فکر کرتا ہے کہ میں نے کہاں غلطی کی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کس طریقے سے مجھے اس کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ جس پر ہمیشہ رحمتیں ہیں، انعام ہوتے رہے ہوں، ان کی صلاحیتیں عموماً کھلتی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کو شروع ہی میں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ محنت کرتے ہیں اور مشکل حالات دیکھتے ہیں، وہ عموماً آگے نکل جاتے ہیں۔ اور لیکن جو شروع ہی میں راحتوں میں، آرام میں زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے اندر وہ صلاحیت و استعداد نہیں پیدا ہوتی جو مصیبت میں مبتلا لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ مصیبتیں بھی در حقیقت بندوں کے اندر اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ اپنے بندوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی اس لیے ہوا، دشمن کا یکدم جو ہے تم پر حملہ ہوا اور تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، تاکہ تمہارا ابتلا ہو، تمہاری آزمائش ہو۔ لیکن یہ تم نے غلطی کی تھی، اس موقع پر تمہیں تنبیہ بھی ہو جائے۔ لیکن اس غلطی کی بنیاد پر کوئی انسان صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ پڑے۔ مشاجرات صحابہ، بہت سارے لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر الزام تراشیاں کی ہیں، حضور نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں لوگوں اللہ سے ڈرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ من احبہم فبحبی اب احبہم، جو ان سے محبت رکھے گا وہ در حقیقت مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ان سے دشمنی اور نفرت در حقیقت مجھ سے دشمنی کے مترادف ہے، وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ اس لیے لا تسبوا اصحابی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ واعظ فرما رہے تھے، ایک اسی طرح کوئی سبائی ذہن کا آدمی، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض یہ کیا کہ کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ اس لیے جو بدرین کی فضیلت ہے، اللہ نے جو بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس سے عثمان غنی معروم رہے۔ اور دوسرا پھر اس نے اعتراض یہ کیا کہ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں بھی بھاگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے میدان چھوڑ دیا تھا، میدان چھوڑ کر بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر تیسرا سوال کیا، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ
بیعت رضوان، جہاں اللہ نے 1400 صحابہ کی بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، اللہ نے ان کے لیے خوشنودی اپنی رضا کا اعلان فرمایا تھا، اس بیعت رضوان میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی حقیقت بھی سنو۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے، شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی اہلیہ اور حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، مرض الوفات کی حالت تھی، بہت مشکل حالت میں تھی۔ حضور نے خود حضرت عثمان سے فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری میں رہو، ان کی تیمارداری تمہارے لیے جنگ بدر کا اجر و ثواب رکھے گی، تم جنگ بدر میں شرکاء کے ہی زمرے میں شمار ہوگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں شریک لوگوں کو جو مال غنیمت ملا وہ اس کا حصہ حضرت عثمان کو بھی دیا گیا، کیونکہ وہ جنگ بدر کے شریکوں میں سے شمار کیے گئے حضور کے حکم پر۔ دیکھو فوج کا کوئی بھی فرد، اس کی کوئی بھی ڈیوٹی لگائی جائے، فوج ساری ہی تلوار لے کر میدان میں نہیں اترتی، کچھ کو حفاظت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، کچھ کو بیماروں کی تیمارداری کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، کچھ کو علاج معالجے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، تو وہ ہر ایک مجاہد شمار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو تلوار چلانے والا ہے وہ تو کہے جناب میں تو دیکھو مجاہد تو میں ہوں، میں جنگ میں لڑا ہوں، نہیں، وہاں جو مرہم پٹی کرنے والا ہے وہ بھی مجاہد ہے، جو زخمیوں کو پانی پلانے والا، ان کے زخموں کو دھونے والا ہے، ان کو اپنے کیمپوں میں لے جانے والا ہے، جو بیماروں کی تیمارداری کرنے والا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ یعنی جو امیر کی طرف سے ڈیوٹی لگ جائے اور وہ جو خدمت سر انجام دے تو وہ اسی زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے اس موقع پر ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ تم نے یہاں ہی رہنا ہے، مدینہ کی حفاظت کر، ایک تو اس کی نگہبانی اور اس کا خیال رکھنا ہے، دوسرا حضرت رقیہ کی بیماری ہے، یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے، اس کی تیمارداری کرو۔ اور غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے میدان چھوڑا، بھاگ کھڑے ہوئے، قرآن نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس اللہ نے ان کے بارے میں کیا کیا، کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، دیکھو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، تم سے یہ غلطی تو ہوئی ہے لیکن اللہ نے تم کو کیا کر دیا۔ اب جب اللہ ہی نے معاف کر دیا ہے، ہم نہیں معاف کرتے؟ غلطی تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی نا، تو جس کے حکم کو توڑا ہے وہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ معاف کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم نہیں معاف کریں گے۔ بھئی اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، اس نے صاف اعلان کیا ہے۔ اور باقی رہی بیعت رضوان، تو بیعت رضوان کے اندر حضرت عثمان غنی شریک نہیں تھے، وہ بیعت رضوان لی ہی حضرت عثمان کی وجہ سے گئی تھی۔ ان کو حضور نے بھیجا تھا مکہ میں سفیر بنا کر، خبر یہ پھیل گئی تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے، تو حضور نے ان کا بدلہ لینے کے لیے تو وہ بیعت لی تھی۔ اور پھر سب صحابہ نے جب حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تو حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ ان سب ہاتھوں کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت میں شامل کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان کی شراکت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس میں شامل ہونے کے ذریعے سے کہہ دی سب سے اعلیٰ تھی، سب سے بڑھ کر تھی۔ تو یہ صحابہ کی اس طرح لغزشوں اور معمولی غلطیوں کو سبب بنا کر ان کو برا بھلا کہنا یا ان کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ تو بہت بڑی اپنی خرابی، اپنے باطن میں نحوست کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، دیکھو اللہ نے تمہیں کیا کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا، کیونکہ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم کیا ہے بھاگے جا رہے تھے، چڑھے جا رہے تھے، پہاڑ پر کوئی چڑھ رہا تھا، کوئی مدینہ کی طرف لوٹ رہا تھا، جب دشمن کا یک بارگی حملہ ہوا، ظاہر ہے وہ اچانک حملہ، آگے سے بھی پیچھے بھی، اتنا سخت حملہ تھا کہ مسلمان جماعت برداشت نہ کر سکی، جدھر جس کو رخ ملا وہ ادھر ہی دوڑ کھڑا ہوا۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم اس طرح بھاگ رہے تھے کہ کوئی ایک دوسرے کو موڑ کر دیکھ نہیں رہا تھا۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سب کا حال تھا؟ چیف کمانڈر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے ہوئے تھے اور صحابہ کو بلا رہے تھے۔ والرسول يدعوكم في اخراكم، اور اللہ کے رسول وہ پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ کے ارد گرد اس وقت بہت تھوڑی سی جماعت تھی،
تقریباً 11 کے قریب صحابہ تھے جو آپ کے اردا گرد تھے، اور دشمن کی پوری یلغار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ ابن قمیہ نے حملہ کیا، ابی ابن خلف نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور کتنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پورا زور، چوٹی بھر کا زور لگایا۔ یہاں تک کہ جب دشمن کا حملہ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ عمر کے تھے، بڑی عمر کے تھے، یہ صحابی انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے رسول میں، آپ نے بولا نہیں تم رک جاؤ۔ ایک اور انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں دشمن کا مقابلہ کروں گا آپ کی طرف سے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، بڑی دلیری سے لڑے، شہید ہو گئے۔ اسی طرح دوبارہ پھر حضور نے یہی فرمایا تو پھر حضرت ابو طلحہ تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم ٹھہر جاؤ، بزرگ صحابی تھے۔ دوسرے کو فرمایا، دوسرا انصاری وہ تیار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ اس طریقے سے وہ 10 افراد شہید ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ ہر مرتبہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب سب شہید ہو گئے آخر میں حضرت ابو طلحہ رہ گئے تو وہ آگے بڑھے۔ حضور نے اجازت دی، فرمایا کہ ہاں اب تم آگے بڑھو۔ حضور لڑا رہے تھے نا، کمانڈر کا کام ہوتا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے کیا ہے، فوجیوں کو آگے ان کی ڈیوٹیاں لگانا، مقابلہ کرنے کے لیے ان کو بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں حد الوسع کوشش کرتے تھے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو چوٹ نہ لگے، کیونکہ سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوتا ہے جو یا تو پیغمبر کو زخمی کرتا ہے یا شہید کرتا ہے، یا اس کو ہوتا ہے جس کو پیغمبر خود شہید کر دے، پیغمبر خود قتل کر دے۔ پیغمبر کو ہاتھوں جو مارا جاتا ہے سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے آپ حد الوسع خود کسی کو نہیں۔ ابی ابن خلف کو صرف آپ نے ایک نیزے سے تھوڑی سی خراش لگائی، وہ اس طرح چیخیں لگاتا تھا، اس طرح جیسے کہ جو گدھا بولتا ہے اس طرح چیخیں لگاتا تھا کہ یہ مجھے اتنی اس خراش کی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر پورے لشکر میں یہ تکلیف بانٹ دی جائے تو اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ وہ ہلکی سی خراش، زخم بھی نہیں ہوا تھا، خون بھی نہیں بہا تھا، لیکن وہی خراش اس کی ہلاکت و تباہی و بربادی کا باعث بن گئی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کو آگے ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے بڑی بہادری، دلیری اور جرأت سے دشمن کا مقابلہ کیا، ایسے کہ وہ تو 10 افراد جو پہلے انصار شہید ہو سکے ان سب سے بڑھ کر دشمن حضور کی طرف انہوں نے تیر کی بچھاڑ کر رکھی تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا، چھلنی ہو گیا، شل ہو گیا، لیکن دشمن تک نہیں پہنچنے دیا۔ وہ صحابہ بھی تھے جو حضور کی طرف سے ایسا مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو دیکھا کہ ان کے حضور کا چہرہ زخمی ہے، خود کی کچھ کڑیاں اندر چہرے انور کے اندر گھس گئی ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر کہا کہ یہ کام مجھے کرنے دیں، حضور کی ان کڑیوں کو مجھے نکالنے دیں۔ انہوں نے اپنے دانتوں سے بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ ان کڑیوں کو نکالا، 3 کڑیاں تھیں، 3 مرتبہ ان کو نکالا، اور اس طرح جو خون بہہ رہا تھا تو ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو چوس لیا۔ حضور نے فرمایا بھی کہ تھوک دو، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا خون میں باہر پھینک دوں، انہوں نے اندر ہی پی لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کے اندر میرا خون چلا گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے جسم کے اندر ایک جنتی اعلیٰ انسان کا حصہ موجود ہو، اور اگر وہ جہنم میں گیا تو ظاہر ہے وہ حصہ بھی تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اس کا کلیجہ کافر نہیں چبا سکتا تھا، اگر وہ چبا لیتا تو اس کو جہنم نہیں چھو سکتی تھی۔ کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ جس کے جسم کے اندر چلا جائے، اس کا حصہ بن جائے، اور پھر اس کو جہنم کی آگ لگے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان سے وہ چبایا ہی نہیں گیا، انہوں نے کوشش کی لیکن وہ پھر باہر ان کو اگلنا پڑا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں میدان کے اندر صحابہ کرام کو بلا رہے تھے، پیچھے آوازیں دے رہے تھے، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، یدعوکم والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم، اور پہنچا تمہیں غم پر غم۔ اس موقع پر مسلمانوں کو ڈبل غم ہوا، ایک تو شکست بھی ہوئی، 70 افراد مسلمان شہید ہوئے، اور پھر دوسرا یہ کہ میدان بھی چھوڑا۔ ظاہر ہے میدان چھوڑنے کا بھی غم تھا، بعد میں بڑے اس کی وجہ سے پریشان اور نادم تھے۔ یا اسی طرح ایک غم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا جو غم تھا وہ بھی مسلمانوں پر، جب مسلمانوں نے یہ
آواز سنی کہ حضور شہید ہو گئے، دشمن نے یہ پراپوگنڈا کی اور آواز پھیلا دی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر اور آواز کے بارے میں یہ آواز سن کر بہت سارے صحابہ انتہائی نڈھال ہو گئے، دنیا ہی سے مایوس ہو گئے۔ تو ایک غم جو تم پر طاری ہوا، یہ در حقیقت تمہاری اس غفلت کا نتیجہ ہے جو تم نے اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے پھر تمہیں آزمائش میں ڈالا فاصابکم بغم، اور یہ غم بھی اس لیے ہوا، یہ تکلیف بھی اس لیے ہوئی لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ تمہیں آئندہ جو کچھ تمہارے ہاتھ نہ آئے اس پر تم غمزدہ نہ ہو۔ یہ بھی بات تمہارے سامنے رہنی چاہیے کہ جو بھی ابھی ہمیں مصیبت پہنچی ہے نا، اس میں بھی ہماری کہیں کوتاہی ہے، اپنی غلطی کی طرف تمہاری توجہ جانی چاہیے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کے نتیجے میں ہم سے یہ فوت ہو گئی، یہ چیز جو ہمیں فتح حاصل ہو رہی تھی وہ شکست میں بدلی یا نقصان میں بدلی ہے۔ تو لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو جائے تمہیں نہ ملے اس پر غمزدہ نہ ہو، بلکہ اس سے سبق سیکھو۔ اور ولا ما اصابکم، اور اسی طرح جو تمہیں مصیبت اچانک پہنچی ہے، تو اس طرح جب مصیبت آ جائے تو بندہ ایک تو یہ ہے کہ یار میں نے اتنا کام کیا اور پھر میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اس کو زیادہ مایوسی ہو جاتی ہے، غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب دیکھتا ہے کہ مصیبت آئی ہے، اس میں کہیں میری غلطی ہے، وہ اپنی غلطی کو دیکھتا ہے تو اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کر جاتا ہے، وہ مایوسی اس کی ٹوٹ جاتی ہے، ہاں یہ غلطی ہے جو میری اس ناکامی کا یا اس شکست کا یا اس کمزوری کا سبب بنی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ غم میں مبتلا ہو گیا انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہونے والا انسان وہ تو کبھی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو جب کبھی کوئی مصیبت آئے، کبھی کوئی غم لاحق ہو، تو اس غم میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اور دیکھو واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف تھا، تمہارا عمل کس درجے کا ہے، کہاں غلطی تم سے ہو رہی ہے، تمہاری اس وقت نظر نہ ہو اس پر غلطی پر، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، یہ تمہیں غم لاحق ہوا ہیں، تمہارے 70 افراد شہید ہوئے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، دشمن نے تھوڑی سی فتح سمیٹی، یہ جو غم لاحق ہوا لیکن ہمیشہ کا نہیں تھا، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو سنبھالا، مسلمان جماعت سنبھلے، حضور کے ارد گرد جمع ہوئے، تبھی تو دشمن جو ہے پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگا ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، اس غم کے بعد امن کو اتارا، انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، امن اس کی صورت کیا تھی، مسلمانوں پر ایک عجیب سی اونگ اور نیند کی کیفیت، ظاہر ہے جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہو تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو جسم جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، زخمی ہو تو پھر اور بری حالت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ایسا اطمینان پیدا کیا کہ نیند عام طور پر اطمینان کی حالت میں آتی ہے، بے اطمینانی کی حالت میں نیند نہیں آتی۔ جب انسان غم میں پریشانی میں ہونا تو اکثر اس کی نیند کافر ہو جاتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی نیند ہی نہیں ہمیں آتی، ساری رات نیند نہیں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ذہنوں سے ایسی ٹینشن دور کی، غم ایسا دور کیا کہ وہ نعاسن یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کے اوپر ایک اونگ طاری ہو گئی، نیند طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام بدر میں بھی ایسا ہی ہوا، اور یہاں بھی احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں نیند کا آنا یہ اللہ کی طرف سے سکینہ ہوتی ہے، اور نماز میں نیند آنا یا واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، وہاں سو جانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کئی ہمارے دوست وہ جب بیان ہو رہا ہوتا ہے تو سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ در حقیقت سکینہ، وہ کہتے ہیں سکینہ نازل ہو رہی ہے، یہ ہوتی ہے کوئی سکینہ بی بی آتی ہے، وہ سکینہ نہیں ہوتی رحمت والی، یہ وہ سکینہ شیطانی ہوتی ہے جو اس وقت نیکی سے دور کر کے نیند میں ڈال دیتی ہے۔ میدان جنگ میں سونا یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے سکینہ اور رحمت ہوتی ہے، جس کا یہاں ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ امنتاً، وہ ایک امن کی حالت تھی، نعاسن ایک اونگ کی حالت تھی جو تم میں سے ایک جماعت کے اوپر چھا رہی تھی، وطائفتن، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت کمزور ایمان والوں کی یا منافقوں کی، قد اہمتہم انفسہم، انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ بڑے پریشان تھے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت کی طرح کے گمان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کی اب نصرت نہیں ہوگی،
ہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے تھے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، کامیابی ہماری ہوگی، یہ ایسی باتیں تھیں، ان کی کوئی صداقت نہیں تھی۔ اس طرح کی بدگمانیاں اور اس طرح کے ذہن میں خیالات ان کے پیدا ہو رہے تھے ان منافقوں کے، وہ اس لیے کہتے تھے یقولون هل لنا من الامر من شیء، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ شکست بھی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اللہ کی نصرت کہاں چلی گئی؟ یا اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری بات مانی جاتی تو یہ اتنی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا، ہم نے تو کہا تھا مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں، تو یہ جو اب نقصان ہوا ہے اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ فرما دیے تمہارا کہیں بھی کوئی اختیار نہیں ہے، ہر جگہ پر اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ قل ان الامر کلہ للہ، یاد رکھو کہ سارے کا سارا اختیار اور معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو یہ ظاہر نہیں کر رہے، ان کے دلوں میں جو منافقت ہے، ان کے دلوں میں جو بزدلی ہے اس کے اظہار نہیں کر رہے، اسی طرح ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر، یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا، ہمارے پاس ہماری بات مانی جاتی ہیں تو ہمارے ما قتلنا ہونا، ہم یہاں قتل نہ ہوتے، ہمارے افراد نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، فرمایا کہ تم گھروں میں بھی ہو، لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن پر قتل کیا جانا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ یقیناً وہاں سے نکلیں گے، الی مضاجعہم، اور اپنے قتل ہونے کی جگہ پہ پہنچیں گے۔ مرنے کا وقت تو طے شدہ ہے، اور جہاں جس نے مرنا ہے وہ بھی طے شدہ ہے، صرف اس وجہ سے بزدل ہو جاؤ اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور کہو کہ ہم میدان میں نہ نکلتے، مدینہ میں رہتے تو ہم قتل نہ کیے جاتے، یہ باتیں جاہلیت کی ہیں۔ جب ایک جماعت نے فیصلہ کر دیا، جماعتی فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں میدان میں نکل کے جنگ لڑنی ہے، اب اعتراضات اٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنا، یا اب وہ اپنی پرانی باتوں کو لے کر بیٹھے رہنا، ہم نے یہ بات کہی تھی نا، ہماری بات نہیں مانی گئی نا، اس لیے یہ نقصان ہوا، تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ جاہلیت کی باتیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی خوب بھید جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں مد مقابل تھیں تو اس وقت جن لوگوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے، سچے مسلمان بھی اس وقت کچھ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یہ بھی در حقیقت انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کے بعض غلطیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے بعض عملوں کسبوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ یاد رکھو شیطان بھی اسی کو غلطی میں مزید مبتلا کرتا ہے جس سے پہلے غلطی ہوتی ہے، ایک غلطی کی نا اس پر پھر دوسری اور غلطی کرواتا ہے، غلطی در غلطی کرواتا ہے، اس لیے پہلی غلطی پر ہی انسان کو سنبھل جانا چاہیے، وگرنہ شیطان غلطی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ تو ببعض ما کسبوا، بعض ان کے کسب اور غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے شیطان نے ان کو کیا غلط راستے پر اور راستے پر لگا دیا، ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، لیکن جو مخلص تھے، سچے صحابہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر تنبیہ ہوئی، لہذا اللہ نے پھر یہاں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے، یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے میدان کو چھوڑا اور میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن پہلے بھی فرمایا پھر یہاں دوبارہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا انتہائی بردبار ہے۔ زیادہ بھاگ وہی کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے میدان چھوڑا تھا، اس درے کو چھوڑا تھا، جب وہ بھاگے تو اور بھاگ کئی صحابہ بھی بھگدڑ مچ گئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری غلطی تھی، یہ تمہاری اس پہلی غلطی کا نتیجہ تھا، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دی ہے، اب سنبھل جاؤ، آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر واقع بدر کے ضمن میں بہت اہم ہدایات اور اصولی ضابطے اور قوانین بیان فرما دیے ہیں کہ مسلمان جماعت کو کبھی بھی سستی، کاہلی اور قانون کو چھوڑنے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا جو قانون اور سنت ہے اسی پر اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے، تو اس کو اپنانا اور اختیار کرنا، نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابندی کرنا، یہ بہت ضروری عمل ہے۔ جب کوئی جماعت اس کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ اللہ کی اس نصرت کی مستحق نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق۔